أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما
وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينطق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد نعرہ سلوات ایک نعرہ سلوات علی ہیں فاطمہ زہرا ہیں محبوب داور ہیں علی ہیں فاطمہ زہرا ہیں محبوب داور ہیں یہ سب علم و عمل کے سمندر ہیں یہ سب علم و عمل کے سمندر ہیں محافظ 5 ہیں 12 ہیں 14 ہیں 72 ہیں نعرہ سلوات جس کو میرے علی کی
محبت نہیں ملی اس کو کسی بھی دور میں عزت نہیں ملی جو یہ کہے کہ نقطۂ با سے بلند ہوں قرآن میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ملی بنیاد جس کی بغض علی میں رکھی گئی ڈھونڈے تو ان گھروں میں شرافت نہیں ملی عیسیٰ کو کبریا سے ملا تحفہ حیات لیکن میرے امام کی غیبت نہیں ملی نعرہ صلوات شکریہ نعرہ صلوات اے علی اکبر میرے اے علی اکبر میرے اے علی اکبر زخم سینے پر لگا اور جگر تک چھد گیا خون سے رنگین ہے سرزمین کربلا سرزمین کربلا ہاتھ رکھ لو زخم پر آتی ہے مادر اے علی اکبر میرے اے علی اکبر میرے آرزو یہ تھی میری دیکھوں سہرے کی لڑی ہائے قسمت کیا کروں خون میں میت بھری خون میں میت بھری سیج پھولوں کی کہاں خاک کا بستر اے علی اکبر میرے اے علی اکبر میرے ایک سکینہ سی بہن شل ہے کوڑوں سے بدن اف گلو میں باندھ لے شمر لایا ہے رسن شمر لایا ہے رسن ظلم کی ہے انتہا چھن گئے گوہر اے علی
زینب و کلثوم اور شام کا بازار ہے، شام کا بازار ہے، بعد تیرے اہل شر لے گئے چادر، اے علی اکبر میرے، اے علی اکبر میرے۔ نعرہ صلوات۔ مسئلہ پیش خدمت ہے، بس زیادہ زحمت نہیں۔ کتنے بلند مرتبے فرش عزا کے ہیں، کتنے بلند مرتبے فرش عزا کے ہیں، اس پر قدم جو بنت رسول خدا کے ہیں۔ کتنے بلند مرتبے فرش عزا کے ہیں، اس پر قدم جو بنت رسول خدا کے ہیں۔ آؤ نجات کے لیے اس کے حصار میں، آؤ نجات کے لیے اس کے حصار میں، 2 ماہ 8 دن یہ شہ کربلا کے ہیں۔ آؤ نجات کے لیے اس کے حصار میں، 2 ماہ 8 دن یہ شہ کربلا کے ہیں۔ اور اکبر اذان دیتے ہیں تیروں کی چھاؤں میں، اکبر اذان دیتے ہیں تیروں کی چھاؤں میں، جھوکے ادب سے سر کو جھکائے ہوا کے ہیں، جھوکے ادب سے سر کو جھکائے ہوا کے ہیں۔ آخری شعر کہ جیتی ہے جنگ، بطور خاص کہ جیتی ہے جنگ ایک تبسم کے وار سے، جیتی ہے جنگ ایک تبسم کے وار سے، جیتی ہے جنگ ایک تبسم کے وار سے، اصغر میں سارے وصف شہ لاپتہ کے ہیں۔ جیتی ہے جنگ ایک تبسم کے وار سے، اصغر میں سارے وصف شہ لاپتہ کے ہیں۔ کتنے بلند مرتبے فرش عزا کے ہیں، اس پر قدم جو بنت رسول خدا کے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين قرآن قرار دے کر گفتگو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے کہ لوگوں میں سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے۔ پروردگار عالم کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ اور فرمائیے اور دیکھیے، جب پیغمبر اسلام نے آغاز فرمایا تو کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ یعنی اللہ کی بات کی اور فلاح پانے قیامت کی بات کی۔ اور غور کیجئے گا، دیکھیے اگر اسی سورہ بقرہ میں آپ تھوڑا سا پیچھے آئیے تو خالق کیا کہہ رہا ہے؟ یؤمنون بالغیب، کس پر ایمان لاؤ؟ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ سے، غیب پر ایمان لاؤ۔ اللہ حاضر ہے یا غائب؟ غائب ہے۔ قیامت سامنے ہے یا غائب؟ غائب ہے۔ کیا کہا ابتدا میں؟ غیب پر ایمان لاؤ۔ اب جب آگے بڑھ کے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، وہ بھی غائب، اور آخرت پر بھی ایمان لائے، وہ بھی غائب، تو کہا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ غیب پر ایمان لاؤ، اے پروردگارہ یہ غیب پر ایمان لے آئے۔ دونوں چیز، اچھا بھئی کوئی حاضر چیز کا تذکرہ نہیں ہے، دونوں غیب کا تذکرہ ہے۔ اللہ بھی غائب، قیامت بھی غائب، آخرت بھی غائب، دونوں غیب کا تذکرہ کیا تو کہا یہ مومن نہیں ہے۔ اب ایک چھوٹا سا جملہ سنوں گا، ثابت بعد میں کر دوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یؤمنون بالغیب کہا اور اس غیب کے بعد مومن نہیں بنا، اس کا مطلب کوئی اور ایسا غیب ہے جس پر ایمان لانا مومن بننے کی دلیل بنتا ہے، مومن ہونے کی دلیل بنتا ہے۔ اور یاد رکھیے، میں نے کئی روز قبل کہا اصول دین و فروع دین، ہے نا، دونوں چیزیں، اصول اور فروع۔ اصول کا مطلب اصول یعنی دین، فروع یعنی شریعت۔ اب تاریخ میں جا کر دیکھیے آپ تو پیغمبر اسلام نے نماز، روزہ، حج، خون، زکوٰۃ، جہاد، ان سب کو پہنچانے کے لیے کبھی پبلک کو اکٹھا نہیں کیا کہ مجمع کو اکٹھا کیا جائے، آؤ بھئی آؤ سب لوگ جمع ہو جاؤ، نماز کا حکم آیا ہے، آؤ بھئی آؤ سب لوگ جمع ہو جاؤ، روزے کا حکم آیا ہے، آؤ سب لوگ جمع ہو جاؤ، زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، آؤ سب لوگ جمع ہو جاؤ، خمس کا حکم آیا ہے۔ کبھی نہیں جمع کیا۔ جب مجمع جمع کیا گیا تو یا الوہیت کے لیے جمع ہوا، نبوت کے لیے جمع ہوا، ولایت کے لیے جمع ہوا۔ مجمع اصول دین کے لیے جمع ہوا، مجمع دین کے لیے جمع کیا گیا۔ نماز کا حکم آ گیا، بیٹھیں، کہا نماز واجب۔ روزے کا حکم آ گیا، بیٹھیں، واجب۔ حج کا حکم آ گیا، واجب۔ کوئی اعتماد۔ لیکن جب
توحید کی بات آئی، نبوت کی بات آئی، ولایت کی بات آئی، تب باقاعدہ مجمع جمع ہوا، وادی ابو قبیس چھلک رہی تھی اور پیغمبر کھڑے ہوئے فرما رہے تھے، بتاؤ کیا تم نے کبھی ہمارے کردار میں کوئی خلاف شریعت کام دیکھا، کوئی خلاف انسانیت کام دیکھا؟ مجمع بھرا ہوا، لوگ بھرے ہوئے تھے، کوئی نہیں کہہ پا رہا تھا۔ بھئی یہی تو سبب تھا کہ پیغمبر نے 40 سال تک کہا محمد فوراً جا کے نبوت کا اعلان نہ کرنا، 40 سال تک کردار کے ذریعے سے ان کو اپنی طرف راغب کر لینا، اس کے بعد اعلان کرنا۔ پہلے کردار کے ذریعے سے پہنچاؤ، اس کے بعد زبان کے ذریعے سے پہنچانا، اور یہی وجہ ہے۔ اور آپ غور کر کے دیکھیے، کل میں ایک بات کو بیان کر رہا تھا اور آج اسی بات کو ملانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب اعلان ہو گیا اور پیغمبر اسلام نے، تو سب مخالفین اسلام سارے مشرک جمع ہوئے، اور مشرکوں نے جمع ہو کر کہا بھئی یہ کون سا معاملہ ہے؟ طائف میں کوئی اور ملا ہی نہیں، مکے میں کوئی امیر ملا ہی نہیں، یہی ایک یتیم ملا کہ جس کے اوپر جبریل کا آنا سلسلہ شروع ہو گیا، کہ جبریل انہی کے پاس آ رہے ہیں۔ سب ختم ہو گئے، امیر مکے کے سرمایہ دار سب ختم ہو گئے، خریب کعبہ، ابو جہل، حارث، سب کھڑے ہوئے بڑے بڑے، اور پبلک کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد مخاطب کیا کہ تم لوگ بتاؤ کہ اور کوئی نہیں تھا، سب کچھ انہی کیا چلا گیا، سارے معاملات یہی، پورا طائف مکہ سب خالی۔ پھر اس کے بعد مخاطب ہوئے کہ اگر ہم غلط ہیں، اب ملائیے گا بات کو، میں نے کل جو کہا تھا اس کی تائید، اگر غلط ہیں تو پھر نازل ہو جائے عذاب نازل اور ہم ختم ہو جائیں۔ کیا ہوا؟ عذاب نازل نہیں ہوا۔ بھئی پروردگار پتھر بھیج دیتا یہاں پر بھی، کنکری آ جاتی یہاں پر بھی، لیکن یہاں کنکری نہیں آئی، آیت آئی۔ یہاں آیت آئی کہ محمد تم ان کے درمیان میں ہو، اس لیے ہم عذاب نازل نہیں کر رہے ہیں۔ قسم خدا کی بہت توجہ کیجئے گا، اتنا تو سمجھ جانا چاہیے تھا، سمجھ گئے؟ محمد تم ان کے درمیان ہو، اس لیے ہم عذاب نازل نہیں کر رہے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد حارث ابن نعمان فوری کی حوصلہ افزائی ہوئی کہ عذاب آتا کہاں ہے اور آئے گا بھی کیسے، یہاں محمد موجود ہیں۔ بھئی آپ غور کر کے دیکھیے، حارث نے کیا کہا تھا؟ حارث نے کہا تھا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو عذاب نازل ہو جائے۔ بھئی کوئی اور نشانی مانگ لیتا، کوئی اور بات کر لیتا، لیکن وہ اس واقعے کو دیکھے ہوئے تھا کہ عذاب آتا نہیں ہے، لہذا اس نے کہا کہ عذاب آ جائے، اے پروردگار یہاں بھی تو محمد ہیں، بھئی یہاں بھی تو محمد ہیں، یہاں تو عذاب آنا نہیں ہے۔ نہیں، عذاب آیا، کنکری آئی، وہاں صرف آیت آئی تھی، یا آیت بھی آئی، کنکری بھی آئی۔ یا آیت بھی آئی، کنکری بھی آئی، اور آیت کنکری ایسی آئی کہ سر پہ پڑی بھسم ہوتا گیا ناقے کے ساتھ، غور کیا آپ نے؟ اور آیت بھی آئی سأل سائل بعذاب واقع،
اب اس کے بعد کا جملہ آپ غور کیجئے گا، قرآن مجید کا 70 نمبر سورہ ہے، سمجھ گئے؟ جا کر کھولیے گا، پہلی آیت یہ، دوسری آیت کا آغاز کیا ہے؟ وَلِلْكَافِرِينَ۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اب میں بتانے جا رہا ہوں، ایک جملہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو حارث تھا، یہ حاجی بھی تھا، نمازی بھی تھا، صحابی بھی تھا، یعنی 3 سٹار تھا بھائی، 3 سٹار تھا، حاجی بھی، نمازی بھی اور صحابی بھی۔ بہت توجہ کیجئے گا۔ تو عذاب ویسا واقع ہوا جو کافروں کے لیے ہے، نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اس پر وہ عذاب آیا جو حاجی ہے، نمازی ہے، صحابی ہے، لہذا کافروں والا مختص عذاب آیا۔ اب تو دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ حاجی جتنا بڑا ہو، نمازی جتنا بڑا ہو، صحابی جتنا بڑا ہو، اگر ولایت کا منکر ہے تو کافر ہے۔ سارے واقعے موجود ہیں، قرآن کی آیت ہے، حوالہ آپ کے حوالے کیا جا چکا ہے، جا کر دیکھیے گا کافر والا ہے۔ اب ایک سوال چھوٹا سا ہے، اور وہ یہ پروردگار سے، پروردگار جس طریقے سے آن دا اسپاٹ ہے نا، آن دا اسپاٹ حارث مارا گیا، اگر اسی طریقے سے مکے میں بھی مار دیے جاتے، آن دا اسپاٹ مار دیے جاتے مشرک، تو قسم خدا کی پھر یہاں تک پہنچنے کی کسی کی جرأت نہ ہوتی۔ بھائی ہے بات سمجھ میں نہیں؟ اگر مکے ہی سے معاملہ سیٹ ہو جاتا تو یہاں غدیر کے میدان تک آتی ہی نے نوبت اس بات کی، لیکن مکے میں مہلت دے دی، یہاں مار دیا۔ پروردگار ایسا کیوں کیا؟ عجب نہیں آواز آئے، نادان، ہم قانون بتلانا چاہتے ہیں کہ الوہیت اور نبوت کے دشمن کو مہلت مل سکتی ہے، لیکن ولایت کے دشمن کو مہلت نہیں دیں گے۔ ایک جملہ کہوں آپ سے، ایک جملہ کہوں کہ فضائل امیر المومنین اور ولایت امیر المومنین کو اگر بیان کرنے والا پیغمبر جیسا بھی خطیب ہو تو اعتراض ہو جاتا ہے۔ اور کیا آپ نے اعتراض کر دیتے ہیں لوگ، اور اسی لیے ایک مرحلہ ہے آپ کے سامنے بیان کروں۔ دیکھیے یہ جو واقعہ ہے، اور اس واقعے کو سمجھیے۔ ایک دن پیغمبر اسلام جناب ابو طالب کے پاس لوگ آئے، گھبرائے ہوئے، پریشان۔ ابو طالب کیا ہوا؟ کہا وہ بھتیجا آپ کا مل نہیں رہا ہے۔ ابو طالب تڑپ گئے۔ ساری سیرت کی کتابوں میں جا کر دیکھیے گا، کوئی میرے گھر کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ جناب ابو طالب تڑپ گئے، آئے، تمام بنی ہاشم کے جوانوں کو آواز دی، کہا بنی ہاشم کے جوانوں آؤ۔ آئے، کہا کیا حکم ہے؟ کہا سب تلواریں لے کے آؤ۔ سب تلواریں لے کے آئے، کہا اپنی آستینوں میں چھپا لو۔ اس کے بعد کہا بنی ہاشم کے سارے غلاموں آؤ۔ سارے غلام آئے اور سب کو لے کر کہا اپنی آستینوں میں خنجر چھپا لو، اور سب کو لے کر آئے۔ کہا دیکھو جہاں کعبے کے قریب یہ سردار مشرک، جتنے بھی مشرک سردار ہیں سب بیٹھے ہوئے، تم لوگ سب جاؤ اور جانے کے پاس ان کے بیٹھ جاؤ۔ میں اپنے بھتیجے کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، اگر ہمارا بھتیجے کو ساتھ میں آتا ہوا دیکھنا تو کچھ نہیں، خاموش بیٹھے رہنا،
اور اگر ہمارے ساتھ ہمارا بھتیجا نہیں ہے تو پھر یہ تلواریں نکال کے ان کے سینوں میں اتار دینا، پیوست کر دینا۔ اور غور کیجیے گا ایک ایک لفظ کے اوپر، یہ واقعات ہیں۔ سب آنے کے بعد جو عام مشرک بیٹھے ہوئے تھے، سب سردار بڑے بڑے، وہیں پر جا کر سب بیٹھ گئے۔ جناب ابو طالب تلاش کر رہے ہیں۔ ایک بات اور سوچ لیجئے گا، صرف پیغمبر نہیں غائب تھے، پیغمبر کے ساتھ 12-13 سال کے علی ابن ابی طالب بھی غائب تھے، لیکن ابو طالب کو علی کی فکر نہیں تھی، محمد کی فکر تھی۔ بھئی آپ بتائیے کہ بیٹا بھی کھو جائے، بھتیجا بھی غائب ہو، زمانہ پورا دشمن ہو، تو آدمی کو بیٹے کی فکر زیادہ ہوتی ہے، بھتیجے کی فکر مؤخر ہوتی ہے۔ یہاں بھتیجا مقدم ہے، بیٹا مؤخر ہے۔ یہی ایمان ابو طالب ہے۔ بتلانا چاہ رہے تھے بیٹا بیٹا ہے، بھتیجا ہمارا نبی ہے۔ ہم نبی کو خیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے سرزمین بتا کو پار کیا، دیکھا کیا، ایک چٹان پہ آگے محمد کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے علی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے۔ پیغمبر کی نماز تمام ہوئی، جناب ابو طالب آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد پیغمبر کے ہاتھ کو تھاما، کہے محمد آج بڑا غضب ہو جاتا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اگر تم نہ ملتے تو آج مکے میں ایک بھی مشرک نہیں بچتا، ایک بھی مشرک نہیں بچتا۔ بات ختم ہوئی۔ جناب ابو طالب اکیلے نہیں تھے، 2-4 لوگ اور ساتھ میں بھی تھے۔ جناب ابو طالب پیغمبر سے بات کر رہے تھے، اس میں سے ایک صاحب مولا کائنات سے کہا علی تم کیا کر رہے تھے؟ کہا جو میرا نبی کر رہا تھا۔ کہا تمہارا نبی کیا کر رہا تھا؟ کہا میرا نبی جو ہے عبادت کر رہا تھا، ہم اسی کے ساتھ عبادت کر رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا تم نے اپنے باپ سے پوچھ لیا تھا؟ تو مولا کائنات نے بے ساختہ جواب دیا، کہا کیا پروردگار عالم نے میرے باپ سے پوچھ کے مجھ کو پیدا کیا؟ اگر میرے باپ سے پوچھ کے مجھ کو پیدا کرتا تو ہم بھی اپنے باپ سے پوچھ کے عبادت کرتے۔ اس کے بعد چلے واپس پلٹے۔ بس جو آخری میں جناب ابو طالب کا ایک شعر ہے، اس شعر کا ترجمہ بیان کرنا مقصود ہے۔ پلٹے، پلٹ کے آئے وہاں جہاں یہ سب بنی ہاشم بیٹھے تھے، بنی ہاشم کے غلام تھے، اور سارے مکے کے مشرکین مکہ اور ان کے سردار سب موجود تھے۔ وہاں پر آ گئے، اور آنے کے بعد دیکھا ان مشرک سرداروں نے پسینہ بہ رہا ہے کن پٹیوں سے، چہرے میں عجب جلال کی کیفیت ہے، عجب انداز ہے، تیش میں ہے، سرخ ہو رہا ہے چہرہ۔ دیکھا کہ ابو طالب خیریت تو؟ کہا خیریت ہی تو نہیں تھی، لیکن ہو گئی خیریت۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میرا بھتیجا نہیں مل رہا تھا، میں اس کو تلاش کر رہا تھا، اور اگر ہمارا بھتیجا نہ ملتا تو تم سب کو قتل کر دیا جاتا، اور جو تمہارے پاس یہ سب بیٹھے ہیں نا، یہ سب تمہارے قتل کے ارادے سے تھے۔ اور اس کے بعد آواز دی، کہا دکھاؤ ان کو، اور پھر سب نے آستینوں سے نکل کے تلوار اور خنجر دکھائے۔ اب اس کے بعد جناب ابو طالب فرماتے ہیں، بس دیکھیے ایک بات غور کیجئے گا، میں اتنی دیر سے واقعے کو بیان کر رہا تھا، اور یہ بات آپ کے سامنے تھی کہ مشرکوں کو، اس کا مطلب ان کا مذہب اور تھا، ابو طالب کا مذہب اور تھا۔ اب جناب ابو طالب فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں جناب ابو طالب؟ کہتے ہیں میں نے اپنے بھتیجے محمد کو مثل موسیٰ پایا۔ یہ اس شعر کا ترجمہ ہے، میں نے محمد کو موسیٰ کے مثل پایا اور اس کو توریت و انجیل و زبور میں پڑھا۔ ختم ہو گئی بات، سن لی؟
عزیزوں سورہ مزمل میں جا کر دیکھیے گا، خالق کائنات کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ویسا رسول بھیجا جیسا فرعون کے طرف موسیٰ کو بھیجا تھا۔ نہیں سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد موسیٰ جیسے، ابو طالب اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ محمد موسیٰ جیسے۔ اب مسلمانوں تم بتاؤ کہ ابو طالب کے الفاظ قرآن نے لیے یا لوح محفوظ پر مطالعہ ابو طالب نے کیا؟ سورہ مزمل میں جا کر دیکھیے گا کہ کس طریقے سے۔ تو اب ہوا کیا بھئی، ہوا کیا کہ یا ابو طالب کے الفاظ قرآن میں گئے یا قرآن کے الفاظ ابو طالب نے بیان کیے۔ تو میں یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ ابو طالب کے الفاظ قرآن میں گئے، اتنا تو ماننا پڑے گا کہ جس طریقے سے پیغمبر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے اسی طریقے سے ابو طالب بھی لوح محفوظ پر تھے۔ متوجہ نہیں ہوئے، ایک جملہ کہہ کر میں جا رہا ہوں، آگے بڑھا جا رہا ہوں۔ جناب ابو طالب نے کیا کہا؟ ایک شعر کے اندر ہم نے محمد کو مثل موسیٰ پایا، ہم نے محمد کو مثل موسیٰ دیکھا، یہ مصرع ہے پہلا۔ اور دوسرا مصرع کیا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا توریت و انجیل میں۔ جناب ابو طالب نے لوح محفوظ پر قرآن پڑھ کے اور توریت و انجیل کو دیکھ کر بتایا کہ ہمارا فقط قرآن پہ نہیں بلکہ توریت کے اوپر یقین ہے، انجیل پر بھی یقین ہے۔ اب بات یہاں تک آ گئی ہے نا؟ انہوں نے پہلے کہا ہے جناب ابو طالب نے کہ محمد مثل موسیٰ ہے، تو اب ذات باری تعالیٰ بے چین، ذات باری تعالیٰ بے چین کہ میرا محمد اس کو مثل موسیٰ کا، تو ادھر سے وحی ہوئی کہ اے محمد ابو طالب کے احسان کا بدلہ چکا دو۔ محمد کو تم کو کہا کہ تم مثل موسیٰ ہو، تو کہو ابو طالب کا بیٹا مثل ہارون ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ یہ عظمت ہے ولایت کی، اور یہ جناب ابو طالب جس طریقے سے پہنچا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جناب، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، کبھی آپ نے سوچا جناب ابو طالب سے اتنی آخر رنجش تھی کیوں؟ کیا پرابلم تھی؟ کیا وجہ تھی؟ اور جبکہ ایک بات بتا دوں آپ سے، دین اس سے لیا جا رہا ہے بھائی، اس کو راوی شمار کروایا جا رہا ہے کہ جو 7 ہجری کے بعد مسلمان ہو رہا ہے، جس کو خود اپنا ماضی پتہ نہیں کہ اس نے کیا کیا کیا، اس سے بات کی جا رہی ہے۔ جناب ابو طالب بھائی کافر تھے، ہم نے کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا، ہم نے کلمے کو نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تمام واقعات کو دیکھ لو، ایمان ابو طالب ثابت ہے، ایمان ابو طالب واضح ہے، ایمان ابو طالب ظاہر ہے۔ ہاں تم یہ کہتے ہو نا کہ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں سنا، تو میں تم کو بتلانا چاہتا ہوں گواہی عادل کی مانی جاتی ہے، فاسق کی نہیں مانی جاتی ہے۔ یہ عظمت ہے۔ اور جناب ابو طالب تو اس طریقے سے جناب ابو طالب کا، اور آج جو بھی بات کی جا رہی ہے، میں کہنا یہ جملہ چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، تمہیں پریشانی کیا تھی مجھ کو معلوم ہے۔ کیا پریشانی تھی؟
تم نے پالے کافر، ابو طالب نے پالا نبی. بھئی تم نے کافروں کو پروان چڑھایا، ابو طالب نے نبی کو، اور اب تمہارے لیے گنجائش بھی نہیں کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے. بس آخری جملہ اور اس کے بعد آگے. بھئی تم کو معلوم کیا ہے، جب محمد پیدا ہوئے تو تم کافر تھے، جب محمد دنیا سے گئے تو تم جنازے میں نہیں تھے. اور ایک بات یہ کہی جاتی ہے، کبھی کبھی ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں جوش میں کہ صاحب صحابی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، صحابی نے نہیں پڑھی، کہ صاحب صحابی جو تھے انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی. میں آپ سے بتلانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی جب دنیا سے رحلت ہوئی گئے، دیکھیں ایک ایک لفظ ہلکا ہلکا ہے اور اسی سے پوری بات ہے. دیکھیں صحابی نے نماز پڑھی تھی، منافق نے نماز نہیں پڑھی تھی. جتنے صحابی تھے وہ جنازے میں موجود تھے، جتنے منافق تھے وہ سب غائب تھے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اسی لیے میں کہتا ہوں پہلے صحابیت کو سمجھو. صحابی کہتے کسو ہیں، صحابی ہوتا کون ہے؟ آج دنیا صحابیت کی بات کرتی ہے کہ صاحب یہ صحابی، وہ صحابی، وہ صحابی، سمجھ گئے؟ لیکن جہاں صحابی کی بات آئے گی وہاں ہم سے زیادہ احترام کرنے والا کوئی ملے گا نہیں. صحابی کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ کائنات کے لیے شہزادی دو عالم کو، شہزادی دو عالم کو ایک ایسا معیار بنایا گیا ایمان کا اور نفاق کا کہ جس کے بعد کوئی بھی کنٹروورسی نہ ہو پائے. آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا مطلب؟ بہت توجہ کیجئے گا. کیا بی بی کو بتایا؟ مولا کائنات نہیں، امام حسن نہیں، امام حسین نہیں. میں بہت ہی مختصر سا ایک آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں اور اس فارمولے کوئی رد نہیں کر سکتا ہے. اور وہ کون سا فارمولہ؟ کون سی بات؟ جا کر پوچھئے ہم فاطمہ تو ابوہا، کون کون موجود؟ سب موجود، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف شارٹ میں. مرکز کون ہے؟ بھائی چادر کے نیچے ہیں سب، لیکن پہچنوانے کا مرکز کون بنا؟ شہزادی دو عالم صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی پیغمبر موجود نہیں کہا، مولا موجود نہیں کہا، حسنین علیہ السلام موجود نہیں کہا. غور فرمایا کس کو کہا؟ کیا اس میں فاطمہ ہیں، بیٹے ہیں، بابا ہیں، شوہر ہیں؟ مرکز کون؟ بس دو چار کا میں فارمولہ بیان کرنے جا رہا ہوں، زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا. اے پروردگارا، رسول ہے اس کے اندر، رسول سے پہچانوا دے. کہا اگر رسول سے پہچانوایا اور کہا اس میں بیٹی ہے تو پتہ نہیں کس کس کو بیٹی بنا کے داخل کر دیا جائے گا، لہذا بیٹی کا تذکرہ نہیں ہوگا. کہا تو بھی علی سے پہچانوا دے. کہا اگر علی سے پہچانوایا تو پتہ نہیں کون کون داماد بن کے اندر آ جائے گا. اور کیا آپ نے کہا علی سے بھی نہیں ہوگا.
کہا حسنین بھائی یہی تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ تم اگر کہتے ہو نا کہ فاطمہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، ہم مائک پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، جملہ سنیے گا، صرف جملوں میں بات کرو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں۔ آج ہم اقرار کریں گے کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، دوسرا داماد دکھاؤ اور تیسرا نواسہ دکھاؤ، نہ دوسرا داماد ملے گا نہ تیسرا نواسہ ملے گا۔ علی کے علاوہ کوئی داماد نہیں اور حسنین کے علاوہ کوئی نواسہ نہیں۔ صرف اور صرف ایک داماد، 4 بیٹیاں 4 بیٹیاں۔ وہ جملہ بھی باقی ہے، جہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ، 2 2 4۔ کوئی بہت زیادہ بڑی منطق نہیں ہے۔ بی بی کو مرکز بنایا، کیوں؟ میں نے آپ کو مثال دی نا کہ نام میں کنٹروورسی، پروردگار چاہتا تھا کہ ایک ایسا پیمانہ دیا جائے جس پیمانے کے بعد سب چیزیں الگ الگ ہو جائیں، کوئی کنٹروورسی نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، تو اس کے لیے شہزادی کو مرکز بنایا۔ بس ایک جملے میں بات ختم کیے دیتا ہوں، وقت اب نہیں بچا ہے۔ وہ کیا بنایا؟ کہا دیکھو یہ ہے فاطمہ، اب فاطمہ کو مرکز بنانا اور لے کے جا کے دیکھنا، جہاں فاطمہ راضی ہو وہ رضی اللہ ہوگا اور جہاں ناراض ہو وہ لعنت اللہ ہوگا۔ سیدھا سیدھا بتائیے، اس میں کوئی لمبی چوڑی منطق فلسفہ ہے؟ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ بی بی کو مرکز بناؤ، جہاں راضی ملے کہ یہ رضی اللہ ہے، جہاں ناراض ملے کہ یہ لعنت اللہ ہے۔ 2 2 4 کا فیصلہ ہے۔ یاد رکھیے گا شہزادی دو عالم کس انداز سے مرکز بنائی گئی ہیں۔ بی بی کی عظمت کو دنیا سمجھے اور بی بی کا مرحلہ سمجھے۔ اور یاد رکھیے گا، میں رات میں شاید ایک جملہ کہیں کہہ رہا تھا مجلس کے دوران، ہم لوگ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ ہم جنت میں جائیں گے، کس کا دعویٰ ہے؟ ہمارا آپ کا؟ نہیں، ہم نہیں جنت میں جائیں گے۔ ہم اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم جنت میں جائیں گے تو کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ تمہارا دعویٰ ہے، کٹ بھی سکتا ہے۔ ہم نہیں جائیں گے، بی بی کا دعویٰ ہے کہ ہم ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ بی بی کا دعویٰ ہے کہ ہم لے جائیں گے۔ ہمارا دعویٰ غلط ہو سکتا تھا، لیکن شہزادی کا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ عزاداروں، بس اتنا یاد رکھو، شہزادی نے یہ دعویٰ کیا کس لیے ہے؟ کیا چیز کے عوض میں یہ دعویٰ ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ وہ خاتون جنت، شہزادی کونین، کائنات کی ملکہ، وہ تم سے کچھ اور نہیں چاہتی ہے، تم سے ایک آنسو چاہتی ہے، کچھ نہیں، ایک آنسو۔ ذرا اس کائنات کی ملکہ کے بارے میں سوچو، اس کو تم سے کوئی بڑی جائیداد نہیں چاہیے کہ میرے بچے پہ ایک آنسو جو بہا دے گا اس کو میں جنت میں لے کے جاؤں گی۔ عزاداران امام مظلوم، میری بی بی کس طریقے سے کربلا میں آتی ہیں اور غربت حسین پر ماتم کرتی ہیں۔
بس عزاداروں 6 محرم کا سورج طلوع ہو چکا ہے. آپ سب کے ذہن آ گئے نا آج مصائب کس کے ہوں گے, کس کو پرسہ دیجیے گا؟ عزاداران ایمان مظلوم, مصائب اب شروع کرنے جا رہا ہوں اور بہت اطمینان سے مصائب پڑھوں گا. مصائب بہت, کیونکہ ہمیں یہی آنسو دینا ہے بی بی کو, اس میں کمی نہیں کر رہا. اور عزاداروں اپنے آنکھوں میں موجود جب آنسو ہونا تو اپنی دعائیں بھی مانگ لینا علی اکبر کے صدقے میں, اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرنا ہمیں پرسہ دینے کی قوت و توفیق عطا ہو. عزاداران امام مظلوم میں نہیں بیان کر سکتا, ہم میں نہیں صلاحیت اتنی کہ مصائب پڑھ پاؤں. عزاداروں ایک جملہ ہے, میں واقعہ پرانی میں جملے بیان کروں. تمہیں یاد ہے نا جب وہ 2 عورتیں لڑتی ہوئی آئی تھیں, ایک کہہ رہی تھی یہ میرا بیٹا ہے, دوسری کہہ رہی تھی یہ میرا بیٹا ہے. علی نے کہا قمبر ذرا سا تلوار لے کے آؤ. تلوار آئی, کہا کیا کیجیے گا؟ کہا اس کے 2 ٹکڑے کریں گے, آدھا تم کو دیں گے آدھا تم کو دیں گے. بس جیسے ہی یہ سنا کہ میرا بچہ کاٹا جائے گا تڑپ گئی ماں, جو ماں تھی تڑپ گئی. کہا نہیں اس کو دے دیجئے لیکن کاٹیے نہیں بچوں کو. عزادارو کوئی ماں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا بیٹا کٹے. ہائے لیلا 18 برس کا کڑیل جوان, رفتار و گفتار سیرت و صورت میں رسول کی شبیہ. جزاکم اللہ. کیا عالم ہوا ہوگا لیلا کا. عزاداران امام مظلوم, جناب علی اکبر جب ان کی ولادت ہوئی ہے نا تو مدینے میں شور ہو گیا کہ حسین کیا بیٹا ہوا ہے. ماں کا, میں برابر ماں کا تذکرہ کرتا ہوں. شور ہو گیا کہ حسین کیا بیٹا ہوا ہے, جو صورت و سیرت میں رسول کی شبیہ ہے. لوگ دیدار کے لیے آنے لگے, دور دور سے لوگ آتے تھے دیکھنے کے لیے. آقا آپ کے بیٹے کو دیکھنا ہے. حسین کہلاتے تھے. علی اکبر کی ماں سے کہو علی اکبر کو تیار کر کے بھیج دیں, لوگ زیارت کے لیے آئے ہیں. ماں تم بیٹھی ہوئی ہو, ذرا تصور کر کے بتاؤ جب کسی ماں کے بیٹے کو اس طرح لوگ زیارت کے لیے آتے ہوں گے, اس ماں کا سینہ چوڑا ہوتا ہوگا, ہاتھوں کو بلند کر دیا گی پروردگارا تیرا شکر کہ تو نے مجھ کو ایسا بیٹا دیا. لیکن ہائے لیلا کا مقدر. جزاکم اللہ. جناب علی اکبر ایک دن بیبیوں نے خواہش و تمنا اظہار کی کہ عباس تم سب بچوں کو جنگ سکھاتے ہو. کہا ایک دن بیبیاں چاہتی یہ ہیں کہ وہ پردے کے اس طرف ہوں اور تم ان بچوں کے ساتھ جوانوں کے ساتھ جنگ کرو. کیسے ہوتی ہے جنگ؟ پردہ پڑ گیا, بیبیاں ایک طرف تھیں اور ادھر جناب عباس تھے, شہزادے علی اکبر اور قاسم سب تھے, جنگ ہو رہی تھی. جناب عباس نے وار کیا ایک شہزادے علی اکبر پہ, اور وار کرتے کرتے تلوار ایسے لا کے سینے کے پاس روک دی. بتلا رہے تھے نا کیسے ہوتی ہے. بس جیسے ہی تلوار کو دیکھا جناب زینب نکل کے آ گئی. کہا ہے میرا علی اکبر, نہیں دل چاہتا بی بی سے کہوں اے شہزادی یہ عباس کی تلوار ہے, یہ سینے کو نہیں چھوئے گی. لیکن ہائے کربلا جب علی اکبر گھوڑے سے گر گئے بی بی خیمے میں نہ رک پائی. جزاکم اللہ. بس عزادارو, شہزادے علی اکبر اصحاب فکر کیجئے, سوچئے بہت اطمینان سے.
شب عاشور جناب لیلا اپنے لال کا سر رکھے ہوئے ہیں، چراغ روشن ہے اور دیکھ رہی ہیں اس ماتھے پر تو میں سہرے کی منتظر تھی، زلفوں میں ہاتھ پڑے ہیں، اے علی اکبر، اے علی اکبر میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، اے علی اکبر مجھے شہزادی کے سامنے سرخرو کر دینا۔ علی اکبر مطمئن ہیں، علی اکبر مطمئن ہیں اور اس انداز سے اطمینان میں ہیں، دیکھ رہے ہیں صبح عاشور نمودار ہوتی ہے۔ جب اصحاب کا سلسلہ ختم ہو گیا، شہزادے علی اکبر آئے، ہاتھوں کو جوڑا، حسین نے دیکھا، کہا تم تو میرے نانا کی صورت ہو، نانا کی سیرت ہو، رفتار میں نانا سے مشابہ ہو، گفتار میں نانا سے مشابہ ہو، جب میں نانا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں تم کو دیکھ لیتا ہوں، علی اکبر تم میرے نانا کی شبیہ ہو۔ بس جناب علی اکبر نے اصرار کیا، کہا بابا مجھ کو مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین نے قسم خدا کی، امام حسین کس دل سے اجازت دیں، کیوں کر اجازت دیں؟ عزاداران امام حسین نے آواز دی کہ علی اکبر مجھ سے زیادہ تیری پھوپھی کا تمہارے اوپر اختیار ہے، جاؤ پہلے اپنی پھوپھی سے پرمیشن لو، پھوپھی سے اجازت لو۔ علی اکبر خیمے میں آئے، آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ لیا، پھوپھی کے سامنے بیٹھ گئے، ماں بہلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، سکینہ ہیں، رباب ہیں، سب بیبیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ پھوپھی اماں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ تم نے جملہ کتنی آسانی سے سن لیا۔ جب علی اکبر نے یہ جملہ کہا ہوگا پھوپھی اماں مجھ کو مرنے کی اجازت دیجئے، لیلا کا کلیجہ لپٹ گیا ہوگا، زینب تڑپنے گئی ہوگی، ہائے علی اکبر کیا عالم ہوا گا مجھ کو نہیں معلوم۔ کوہرا انبر پا ہوا ہوگا، جناب زینب نے ایک طرف علی اکبر کو رکھا ہوگا، ایک طرف حسین کو رکھا ہوگا، یہ میرا ماجایا ہے حسین، علی اکبر جاؤ خدا حافظ، علی اکبر جاؤ خدا حافظ، تم کو میں نے اجازت دے دی۔ بس عزادارو علی اکبر کو اجازت ملی، کس طریقے سے رخصت ہوئے، کیسے ماں نے رخصت کیا، کیسے بہن نے رخصت کیا، کیسے پھوپھی نے رخصت کیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ پہلے پردہ اٹھتا تھا خیمے کا، پھر گر جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا، ارے منظر کیا تھا۔ جب علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتے تھے بیبیاں پھر لے کے چلی جاتی۔ جزاکم اللہ۔ بس عزاداروں شہزادے علی اکبر خیمے سے باہر نکلے، اور خیمے سے جب باہر نکلے تو نکلنے کے بعد حسین نے دیکھا، کہا تم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو معلوم ہے تم نے پھوپھی سے اجازت لے لی، تم گفتار میں رسول کی شبیہ ہو نا، تم نے لہجہ رسالت کو اپنایا ہوگا، پھوپھی سے اجازت لے لی۔ اب عزاداروں اب مظلومیت مظلوم کربلا، اب ذرا تصور کیجئے گا، اب باپ ان کا مرحلہ آ گیا، امام ہیں اب، لیکن باپ کس طریقے سے ایک دفعہ داہنے ہاتھ کی انگلی کو آسمان کرو اور اس کے بعد بائیں ہاتھ میں داڑھی کو لیا، پروردگارہ گواہ رہنا اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو رفتار و گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے، اے پروردگار جزاکم اللہ، اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں رسول کی شبیہ ہے۔ یہ کہہ کر علی اکبر کو سوار کیا، جاؤ علی اکبر جاؤ خدا حافظ۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اب باپ کی منزل آ رہی ہے، یہ امامت کی منزل تھی، یہ امامت کی منزل تھی، جوان بیٹے کو بھیج دیا، جوان بیٹا گیا، اب باپ کی منزل آ گئی ہے،
اب باپ کی منزل کیا ہے عزادارانی معلوم؟ باپ کی منزل کیا ہے؟ جب علی اکبر میدان کی طرف بہت تیزی سے گھوڑے پر بیٹھے جا رہے تھے نا، تو علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے حسین کمر کو پکڑے دوڑ رہے تھے۔ علی اکبر کے کانوں میں کسی کے قدموں کی آواز آئی، علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، بوڑھا باپ کمر کو پکڑے ہوئے گھوڑے کو موڑا۔ اے بابا، آپ تو اجازت دے چکے تھے، اے بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، جزاکم اللہ، آپ نے اجازت دے دی تھی بابا۔ میں نے کیا کہا؟ اب باپ بولنے لگا، آواز دی، بیٹا کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے، اے بیٹا جاؤ خدا حافظ، مڑ مڑ کے صورت دکھاتے جزاکم اللہ۔ اے عزادارو، حسین کی غربت مڑ مڑ کے صورت دکھا۔ شہزادے علی اکبر میدان میں پہنچے، رجس پڑا، جنگ کرنا شروع کی، بڑی بہادری سے جنگ کر رہے ہیں، کبھی میمنے پہ حملہ، کبھی میسرے پہ حملہ، کبھی قلب لشکر پہ حملہ۔ شیر خدا کا پوتا ہے، عباس کا شاگرد ہے، کیوں نہ شجاعت کے جوہر دکھائیں؟ شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے۔ اتنے میں ہوا یہ تھا کہ امام حسین ایک بلندی سے جنگ کو دیکھ رہے تھے، اور در خیمر پر بیبیاں بیٹھی ہوئی وہ حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ بچے کی خیر ہے تو حسین مطمئن رہیں گے، اگر بچے پہ مصیبت آئے گی حسین کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ اتنے میں بیبیوں نے کیا دیکھا؟ امام حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ جیسے ہی چہرے کا رنگ متغیر ہوا، ادھر ہوا کیا؟ جب شہزادے علی اکبر دشمنوں کو واصل جہنم پہنچا رہے تھے تو ایک دفعہ پسر سعد نے دیکھا اب ہر ایک پیچھے بھاگ رہا ہے، آواز بلند کی، کون ہے جو اس کا سر لے کے آئے، اس کو میں یزید سے دولت دلوا دوں گا۔ ایک دفعہ ایک طارق نامی پہلوان کھڑا ہوا، کہا اے پسر سعد، تم تو رائے کی حکومت لے رہے ہو اور ہم کو دولت کے اوپر ٹرکانا چاہتے ہو، اگر ہمیں موصل کی گورنری دلاؤ تو میں جاتا ہوں اس جوان کا سر لے کے آتا ہوں۔ پسر سعد نے آواز دی، ہاں میں سفارش کروں گا، تم کو موصل کی گورنری دلوا دوں گا، جاؤ اس کا سر لے کے آؤ۔ طارق آیا، آنے کے بعد مقابلہ کیا، جناب علی اکبر نے اس کو واصل جہنم پہنچا دیا۔ طارق جو عرب کا بہت بڑا پہلوان تھا، جب وہ واصل جہنم ہو گیا تو اب سب کا برا حال ہو گیا، اب کوئی نہیں نکلنے کے لیے تیار۔ تو ایک دفعہ پسر سعد ایک بہت ہی عظیم پہلوان جو ان کی فوج میں تھا، بکر ابن غانم کی طرف مخاطب ہوا، کہا تم بیٹھے کیا دیکھ رہے ہو؟ کس طریقے سے سب کو قتل کر رہا ہے، تم بیٹھے دیکھ رہے ہو، تم جاؤ اور اس کا جوان کا سر لے کر آؤ۔ بس جیسے ہی یہ ہوا کہ وہ مقابلے میں آ رہا ہے، حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ جیسے ہی چہرے کا رنگ متغیر ہوا، بیویوں نے حسین کے چہرے کو دیکھا، ماں تڑپ گئی، آقا میرے بچے کی خیر۔ بہت اطمینان سے مسائل، شہزادے کے مسائل، کہا آقا میرے بچے کی خیر۔ امام حسین در خیمہ پہ آئے، کہا لیلا میں نے نانا سے سنا ہے اگر ماں بیٹے کے حق میں دعا کرے تو قبول ہو جاتی ہے۔ اے لیلا میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا، دشمن کھایا پیا زہرا، ارے خیمے میں جاؤ اکبر کے لیے دعا کرو۔ رباب نے لیلا نے بالوں کو پریشان کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، کہا بیبیوں آ جاؤ میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ دعا شروع ہوئی، یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ہاجرہ سے اسماعیل کو ملانے والے، میرے بچے کو مجھ سے ملا دے۔ حسین آ گئے، لیلا مبارک ہو تمہارا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ لیلا کی دعا مستجاب ہوئی۔ عزاداران امام مظلوم،
اب میں یہاں پر یہی جملہ کہا کرتا ہوں. علی اکبر پلٹے آئے واپس. آپ یہی کہنا چاہتے تھے نا, یہی ذاکروں سے پانی کہ بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے, ایک کوزہ پانی کا مل جائے تو دشمنوں کو ان کی حیثیت بتلا دوں. کہ شہزادے علی اکبر کو نہیں معلوم تھا کہ میرا چھوٹا بھائی اصغر بھی بے قرار ہے, میری چھوٹی بہن سکینہ بھی بے قرار ہے. عزاداران امام مظلوم, کہ شہزادے علی اکبر کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا, ایک قطرہ پانی نہیں ہے. پھر کہہ کر اذیت دے دی بابا کو. آپ نے بابا کو اذیت دے دی پانی مانگ کر. کس طریقے سے امام حسین نے جواب دیا وہ سب آپ کا سنا ہوا ہے. میں 2 وجہ بیان کر رہا ہوں. 2 وجہ اس پانی مانگنے کی. کیا وجہ تھی؟ علی اکبر کو پلٹ کے آنا اس لیے ضروری تھا تاکہ اپنی ماں کی عظمت کو بچائیں. ماں نے کیا دعا کی تھی؟ میرے بچے کو مجھ سے ملا دے, لہذا بیٹا آ گیا, ماں مل لو, تمہاری دعا مستجاب. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رفتار میں, گفتار میں, سیرت میں, صورت میں رسول کی شبیہ تھی. سند کوئی نہ تھی. اے بابا سند تو دیجئے. رسول نے انگوٹھی اتار کے دہن مبارک میں رکھ دی. بس عزاداروں, آخری مرحلے میں مصائب داخل ہو گئے. شہزادے علی اکبر کے دہن میں انگوٹھی چلی گئی. شہزادے پھر میدان میں پلٹے, جنگ کرنا شروع کی. غضب کی جنگ ہو رہی تھی. دشمنوں کو واصل جہنم پہنچایا جا رہا تھا. دشمن نے مکاری کی, دشمن نے عیاری کی. ہاں عزاداران امام مظلوم, دشمن مکار اور عیار تھا. اس نے چھپ کر حملہ کیا. شہزادے علی اکبر کا ایک ایسا حملہ ہوا, برچھی پڑی کہ بچے آغا شہزادے کے دل میں جا کر پیوست ہو. شہزادے کے دل میں جا کر پیوست ہو گئی. عزاداران امام مظلوم, جیسے ہی علی اکبر گھوڑے سے گرنے لگے, علی اکبر نے اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا کہ ہم کو خیمے تک ہم چلے جائیں. عزاداروں, گھوڑا چاہتا تھا کہ شہزادے کو خیمے کی طرف لے کر جائیں, لیکن چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے تھے, ظالم تلوار مار رہے تھے. علی اکبر نے آواز دی, بابا سلام آخر قبول, بابا سلام آخر قبول. عزاداران امام مظلوم, ابھی شہزادے علی اکبر کا تابوت آئے گا نا, شبی آئے گی نا. جب شبی آئے گی نا تو کس طریقے سے بے قرار ہو کر تم چومو گے, ذرا ان تصورات کو اپنے ذہن میں موجود رکھنا. اے عزادارو, جیسے یہ جملہ سنا, حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا, کمر کو پکڑ لیا, آگے بڑھے, یا علی یا علی یا علی. دل چاہتا ہے آقا سے پوچھوں, اے میرے آقا کس علی کو بلا رہے ہیں؟ کربلا کے علی کو بلا رہے ہیں یا نجف کے علی کو بلا رہے ہیں؟ عجب نہیں آواز دے, میں نجف کے علی بابا کو بلا رہا ہوں. ارے جوان کا لاشا, کائنات کے مشکل کشا, اجرکم اللہ. حسین پہنچے, علی اکبر کے سرانے, باپ تھے, محب کی محبت. حسین نے دیکھا علی اکبر ہاتھ کو سینے پہ رکھے ہوئے ہیں. کہا بھائی باپ بیٹا کیا ہوا, اذیت ہے؟ کہا بابا اذیت نہیں ہے, برچھی لگی تھی میں نے نکال دی, اس کی انی رہ گئی ہے, اذیت کر رہی ہے. عزاداران امام مظلوم, بس جیسے یہ جملہ سنا, مظلوم کربلا برداشت نہ کر پائے, میرے بچے کو اذیت ہو رہی ہے. اے عزادارو, حسین نے گھٹنوں کو زمین پہ رکھا, آستین کو چڑھایا, نجف کا رخ کیا. اے بابا میری مدد کو آ جائیے. ہاتھ کو سینے کی طرف بڑھایا, انبیاء نے منہ موڑ لیا, ملائکہ نے منہ موڑ لیا, اوصیاء نے منہ موڑ لیا, شہداء نے منہ موڑ لیا. حسین نے ہاتھ بڑھا, اب جو برچھی کی علی نکلی, اکبر کا کلیجہ, خون کا فوارہ.
جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بس عزادارو 1 دقیقہ مسائل، اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی. عزادارو حمید ابن مسلم کہتا ہے جیسے یہ انگڑائی لی ویسے ہی میں نے کیا دیکھا ایک بی بی نقاب پوش وہ آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے کو علی اکبر کے لاشے پہ گرا دیا. علی اکبر کے لاشے پہ گرا دیا. یہ کون تھی؟ یہ زینب بنت علی. حسین نے زینب کو سہارا دیا. زینب خیمے میں چلو. بس عزادارو میں ایک جملہ آیا مجلس ختم. میرے مولا کی غربت امام زمانہ کو پرسہ دیجئے، بی بی فاطمہ کو پرسہ دیجئے، آقا حسین کو پرسہ دیجئے. اب اصحاب کی منزل ہے نا، آج علی اکبر کے کل شہزاد قاسم کا دل سوز منظر ہوگا، عقد قاسم کا. عزادارو بس ایک جملہ بچا ہے، اسی لیے میں قوت کو اپنی جمع کر رہا ہوں. اس جملے کو ادا کر دوں مجلس ختم کر دوں گا. عزاداران امام حسین جناب زینب کو پہنچا کر آئے شہزاد علی اکبر کے لاشے کی طرف. عزادارو تم کو وہ واقعہ یاد ہے نا کہ جب حر جو ہے اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کے لیے جھکا تھا نا تو حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھا تھا. حر بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتا ہے. بس عزادارو حسین جھکے اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے. ارے منتظر رہے ہوں گے کوئی آواز دے، اے حسین بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھانا. لاشا نہ اٹھا، لاشے کو رکھا، خیمے کا رخ کیا. بنی ہاشم کے بچوں اکبر کا لاشا خیمے. یا you want to call you?